الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بلائے ہوئے ان جادوگروں کے واقعے کا بیان ہے جو فرعون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کے معجزے کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی بات کو کمزور کرنے کے لیے منعقد کیا تھا۔ لکھا ہے کہ جب یوم الزینہ وہ دن آ پہنچا جس دن قوم جشن مناتی تھی اور میدان سج گیا اور بادشاہ اپنے تمام کر و فر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہوا اور تمام درباری حسب مراتب اپنی اپنی خاص نشستوں پر بیٹھ گئے اور لاکھوں انسان حق اور باطل کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے، دوسری جانب خدا کے رسول اور حق کے پیغامبر سچائی کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کھڑے ہیں۔ فرعون کو خوشی ہے اس بات پر کہ مصر کے جادوگر ان دونوں کو جلد شکست دے دیں گے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ اے جادوگروں، میں تمہیں مال و دولت سے تو خوب تمہارا اکرام کروں گا، لیکن ساتھ میں تمہیں میں اپنا قریبی بھی بنا لوں گا، تم ارکان سلطنت کا حصہ ہو جاؤ گے۔ جادوگروں کو بھی اپنی کامیابی پر یقین ہے کہ وہ اپنے فن کے ماہر لوگ ہیں۔ اسی دوران جادوگروں نے یہ کہا جن کو اپنے فن پر پورا بھروسہ تھا، قالوا یا موسیٰ، ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یہ بتاؤ ابتدا تمہاری طرف سے ہوگی یا ہماری طرف سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی جوامردی کے ساتھ ان کے جادو کو کمزور ثابت کرنے کے لیے اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا
قال القوا، ابتدا تم ہی کرو، تم جو کچھ لائے ہو اپنے جادو کی حسرت نکال لو۔ فلما القوا سحروا، چنانچہ ان لوگوں نے جادو کیا، لوگوں کی آنکھوں کی نظر بندی کر دی۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو ساتھ میں لائے تھے زمین پر پھینک دی تو لوگوں کی نظر میں، حقیقت میں نہیں، لوگوں کی نظر میں وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ محسوس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں، اور ان کو نظر آیا کہ دور دور تک پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے سانپ ہیں، اور جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ دیکھا تو دل میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حق قبول کرنے کے بجائے ان کی نگاہ میں جادو کا رعب بیٹھ جائے اور حق بات کو قبول نہ کریں، اور لوگ جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں، اور یہ جادو حق کے قبول کرنے کے لیے مشکل نہ پیش کر دے۔ ان کے دل میں ہلکا سا خوف آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا اور وحی کے ذریعے سے اطلاع دی۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، خوف نہ کرو، بالکل ذرا دل میں احساس نہ ہو، ہم نے تو وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غالب رہو گے، اب تمہارا کام یہ ہو کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، لاٹھی فوراً اژدہا بنی۔ جو بے حقیقت جادوگروں نے جو جادو کیا تھا اور ان کی رسیوں کو، لاٹھیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ڈالی گئی لاٹھی جو اژدہا بنا تھا، اس نے تھوڑی دیر میں میدان صاف کر دیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا لیا، اور جادوگر اپنے جادو میں ناکام ہوئے۔ اس کے بعد جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم ناکام ہو گئے تو فوراً پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سمجھ گئے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، کامل تھے۔ جب عصائے موسیٰ کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو جادو تو ہم نے بھی پیش کیا تھا، یہ جادو سے بڑھ کر کوئی اور حقیقت ہے جو آسمان کی طرف سے آئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جادو ٹوٹ گیا اور معجزے اور سحر کا دو کی طرح صاف ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی غیبی قوت کا اثر ہے، پس انہوں نے مغلوب ہوئے اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ یا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ جادو اگرچہ کوئی اچھا کام نہیں ہے سیکھنا، لیکن بہرحال ان کو اپنے فن کی مہارت تھی۔ کوئی بھی اگر فن حاصل کیا جائے بحیثیت فن، اس کے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جادوگروں کو اپنے فن میں کمال تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم سے اوپر یہ نہیں جا سکتے بحیثیت جادو، لیکن ان کا جانا اور ان کا یہ سمجھنا ان کے فنی کمال کی وجہ سے تھا، اور فن کا کمال، کسی بھی فن کا کمال یہ اللہ کو پسند آیا،
اور فنی کمال کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو کام کرو اس کے اندر خوبی کو پیدا کرو، کمال کے درجے کو پہنچو۔ جو چیز حاصل کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو، اس کے اندر کمال کو پیدا کرو، کہ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی فن کے اندر، کسی بھی ہنر کے اندر، کسی بھی علم کے اندر کمال کو پہنچنا، یہ حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے معین اور مددگار ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر اور کامل تھے، اسی کمال نے ان کو حقیقت حال کو سمجھنے میں مدد کی، اور وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جادو نہیں دکھایا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی غیبی قوت ہے جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ ایمان لائے، اور ایسے ایمان لائے کہ جو ابھی تک دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے وہی اولیاء اللہ بن گئے، عارف بن گئے، اپنے فن کی وجہ سے کمال کو پہنچ گئے، اور اللہ کو ایسا پہچانا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور موسیٰ لاکھوں کی بھیڑ میں کامیاب ہو گئے، یا ان کا مقصد تھا کہ اگر ہم جادوگروں کے ذریعے سے جیتے نہ تو کم سے کم لوگوں کے دلوں میں اللہ کے بارے میں شک ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو، فرعون اور فرعونیوں کے درباریوں کی چال کو انہی پر الٹ دیا، اور خود ان کے بلائے ہوئے اپنے فن کے ماہر لوگوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہرگز ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ یقیناً اللہ کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی کا جادو نہیں چل سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو تدبیریں لوگ انسان کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور وہ سب سے بہترین تدبیروں کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرعونیوں کی چال ان کے خلاف پڑی، اور جادوگر ایمان لائے اور ایسے اولیاء اللہ بنے کہ فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر جانب مخالف سے کاٹے گئے جادوگروں کے، لیکن وہ لوگ اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے معجزے کو بھی تسلیم کیا، اللہ پر بھی ایمان لائے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی ایمان لائے۔ ان آیات میں اسی واقعے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ انہوں نے، جادوگروں نے جو جمع تھے ایک میدان میں یوم الزینہ میں، جس دن وہ لوگ جمع تھے، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو، تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں ذرا سا خوف اس معنی کر آیا کہ کہیں لوگ ان کے اس جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں۔ اللہ نے تسلی دی اور فرمایا
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا، حق غالب ہوا اور باطل مغلوب ہوا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں شرمندگی کے ساتھ مقابلے سے پلٹ آئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، وہ پکار اٹھے ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔